اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب شوکت علی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش، ڈاکٹر عبد المنان صاحب جو اترولہ ودھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن اسمبلی ممبئی جناب وارث پٹھان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے قومی ترجمان محترم جناب سید عاصم وقار صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما ہمارے ضلع کی خواتین کی صدر محترمہ شائستہ جبین صاحبہ، ضلع صدر محترم جناب زید نظام الدین صاحب، ڈائس پر منچ پر بیٹھے ہوئے محترم جناب پنڈت رام نواس شکلا صاحب، ہری رام تیواری صاحب، ہری اوم ورما صاحب، وجے کمار پانڈے صاحب، سریش ورما صاحب، اترولہ ودھان سبھا کے میرے تمام مجلس کی رفقا، غیور نوجوانوں، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس جلسے میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے اس جلسے میں شرکت کی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب 3 مہینے کے اندر اتر پردیش میں ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے، انتخابات ہوں گے، تو یقیناً آپ تمام اپنی دعاؤں سے، اپنے ووٹ سے، اپنی وابستگی سے، اپنے مشوروں سے یہاں سے اب کی بار انشاءاللہ تعالی آپ ایک نیا ودھائک جس کا نام ڈاکٹر عبد المنان ہوگا، آپ ان کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھے اور مخلص شخص کو یہاں سے اس اسمبلی کے حلقے سے، اس ودھان سبھا سے بحیثیت اپنا ودھائک بنا کر اتر پردیش کی ودھان سبھا میں بھیجانا بہت ضروری ہے، کیونکہ نہ صرف یہ اترولہ بلکہ پورے بلرام پور ضلع کے لیے آپ کو ایک قابل، بے باک اور نڈر ودھائک کی ضرورت ہے جو اتر پردیش کی ودھان سبھا کو صرف کامیاب ہو کر جا کر نہ بیٹھے، بلکہ جو کامیاب ہو کر اتر پردیش کی ودھان سبھا میں جب اترولہ کی جنتا اس کو بھیجائے گی تو وہ اترولہ ودھان سبھا کے جو تکالیف ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا حل تلاش کرے۔ آپ کی تکالیف کو وہ اپنی زبان سے اتر پردیش کی ودھان سبھا میں اٹھائے، چاہے مکھیہ منتری کسی کا بھی ہو۔ اترولہ کی جنتا کو ایسے ایم ایل اے اور ودھائک کی رکن اسمبلی کی ضرورت ہے جو اس ودھان سبھا کو، جو یہاں پر ترقیاتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے، ان کام کو حل کروا سکے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اس ودھان سبھا میں اترولہ کی اسمبلی حلقے میں سب سے بڑا مسئلہ روڈ کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر روڈ ہے ہی نہیں، اور میں تو چاہوں گا کہ نریندر مودی اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری
गाड़ी में सफर करें, लखनऊ से यहां तक आए, और अगर उनकी कमर में और सर में दर्द ना हो तो हम भी कहेंगे कि रोड है यहां पर। उतरौला में, बलरामपुर में कहीं पर भी रोड नाम की चीज नहीं है। रोड की सख्त जरूरत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम इस अहम मसले को हल करेंगे। दूसरा, मैं उतरौला विधानसभा के उन किसानों से वादा कर रहा हूं जो गन्ने को उगाते हैं और बजाज चीनी मिल से उनको उनकी कीमत नहीं मिलती। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। 48 घंटे के अंदर ये विधायक उस चीनी मिल के सामने बैठकर उनका इलाज करवा के आपको अपनी कीमत दिलवाएगा। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को यहां से अपना एमएलए विधायक बनाइए तो जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग का काम बरसों से चल रहा है, और अगर यहां से आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग का काम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा और मुकम्मल नहीं होगा। आप मंजलिस को कामयाब करिए, वो पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बिल्डिंग का काम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपके दुआओं से और आपकी ताईद और ताकत की बिना पर उसको मुकम्मल करवाएंगे। मैं आपसे इस बात का भी वादा कर रहा हूं कि बलरामपुर बल्कि उतरौला से यहां पर ट्रेन अज़ां हो रही है, 1-2 मिनट रुक के अज़ां हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस विधानसभा में रेलवे लाइन नहीं है। बीजेपी ने वादा किया था कि उतरौला से बलरामपुर होते हुए बहराइच तक एक रेल की लाइन डाली जाएगी, मगर वो काम नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के इस सेशन में मैं या इम्तियाज जलील साहब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि उतरौला से एक रेलवे की लाइन का काम शुरू किया जाए। गैजनवाह में यहां से रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर दूर है, और नहीं मालूम 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। 6.5 साल में मोदी ने एक रेल की लाइन उतरौला से बहराइच तक नहीं डलवाई, मगर दिखाते हैं, वादा करते हैं, बड़े बड़ी हथेली में जन्नत दिखाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उतरौला में यहां पर अस्पताल की सख्त जरूरत है। अगर आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को अपने वोट से कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपको अपने बीमार पेशेंट को, अपने बीमार रिश्तेदारों को गोंडा या लखनऊ ले जाना पड़ता, अगर आप एक अच्छे और सच्चे विधायक को कामयाब करेंगे तो मुझे यकीन है कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान पूरी मेहनत और जुस्तजू करके उतरौला में भी एक आलीशान गवर्नमेंट का अस्पताल यहां पर तामीर करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक डॉक्टर हैं और वो खुद इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कैसे यहां पर खास तौर से गरीब आवाम को कितनी तकलीफ पहुंचती है जब उनके कोई अजीज व क़ारिब या फिर उनके भाई या बहन या उनके वालिद या वालदा बीमार होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को आने वाले असेंबली के इलेक्शन में आप कामयाब करिए। जब यहां पर सैलाब का इतना बड़ा मसला आता है, पानी आ जाता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन अहम मसलों के ऊपर आप अपनी नजर रख के अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि विधायक का काम यह होता है कि वो सिर्फ असेंबली में जाकर अंधा या गूंगा ना बन जाए, बल्कि अपनी आवाज को उठाए, अपने क्षेत्र के, अपने हल्के के, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तकालीफ को उठाए। आपने बीजेपी को वोट तो दे दिया, 300 उनके एमएलए विधायक बनाए, रुकने असेंबली को मुंतखब किया, मगर वो सरकार जो उतरौला में यहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं,
لٹریسی ریٹ یہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ضلع ہے اور یہاں پر مسلمان سب سے کم پڑھے لکھے ہیں. آپ بتائیے کیا آپ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے یا پھر آپ اس جھوٹے اور ان تمام بکواس باتوں میں آ کر ہم کو ہمیشہ خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو. اب جب اسمبلی کا الیکشن قریب آ رہا ہے تو یہ جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں جو ان بڑی بڑی پارٹیوں کے دلے ہیں وہ آپ کے درمیان میں آ کر مسلمانوں سے شیطان جس طرح ایک انسان کے کان میں کس کرتا ہے اس طرح آ کر کہیں گے کہ بھائیوں یہ الیکشن ہماری زندگی موت کا الیکشن ہے. اپنے ووٹ کا استعمال اویسی کے حق میں مت کرو ورنہ ووٹ کا استعمال اگر اویسی کے پارٹی کے حق میں کرو گے تو ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں تم ابلیس کی طرح کانوں میں جا کر یہ مت پڑھو بلکہ آؤ اور ہم سے بات کر کے بتاؤ ہم کو. ہم تم کو دلیل دیں گے, دلائل کی بنیاد پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے. بی جے پی اگر ملک میں 2 مرتبہ نریندر موڈی بھارت کے پردھان منتری بنے ہیں اور اتر پردیش میں اگر بی جے پی کی سرکار بنی ہے اور اگر اتر پردیش میں 2014 میں سماجوادی بی ایس پی کانگریس ناکام ہوئی اور بی جے پی کے 70 کے قریب 2014 میں ان کے ایم پی کامیاب ہوئے اور 17 میں سماجوادی اور کانگریس نے مل کر الیکشن لڑا تب بھی 300 اسمبلی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی. 19 کا الیکشن آیا پارلیمنٹ کا 2019 کا تو سماجوادی اور بی ایس پی مل کر لڑے تب بھی صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرے. ماباقی پارلیمنٹ کی سانسد کی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں بھی بھارت کے مسلمانوں میں صرف 8% مسلمانوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا اور 2014 میں نریندر موڈی کو 34% ہمارے ہندو بھائیوں نے ووٹ دیا تھا اور جب 2017 کے اسمبلی کے اتر پردیش کے انتخابات آئے تو 40% ہمارے ہندو بھائیوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا. جب 2019 کے پارلیمنٹ کے الیکشن آئے تو اتر پردیش میں 75% ہمارے ہندو بھائیوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا. 2019 میں 75% مسلمانوں نے سماجوادی اور بی ایس پی کو ووٹ دیا تب بھی ان کے 15 جیتے. میں اترولا کے ان تمام ذمہ داروں سے عرض کر رہا ہوں خاص طور سے جہاں پر جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اور بہن ہیں, ہمارے دلت اور او بی سی بھائی اور بہن ہیں, ہمارے مسلمان ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اعداد و شمار ہے, یہ ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, اپنے ووٹ کو ضائع مت کرو. یاد رکھو اگر آپ اترولا سے ڈاکٹر عبد المنان کو کامیاب کریں گے تو یقیناً باطل طوفانوں میں آپ ایک چراغ کو روشن کرنے کے برابر ہوگا. یہ فرقہ پرستی کے سیلاب میں ڈاکٹر عبد المنان کی کامیابی ایک امید کی کرن نظر آئے گی, نہ صرف اترولا کی عوام اور جنتا کے لیے بلکہ وہ سیکولر ذہن رکھنے والے ان تمام بھارت کے لوگوں کو جن کے دلوں میں آج بھی گاندھی امبیڈکر کی محبت برقرار ہے. ہاں اگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے تو یاد رکھو یہ کامیابی سیکولرزم کی نہیں ہوگی. آپ کو اور مسلمانوں کو خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم کو بچانا ہے, سیکولرزم کو بچانا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سیکولرزم کو بچانا صرف بھارت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا سیکولرزم کو بچانا ہندوؤں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سیکولرزم کو بچانا 9% یادووں کی نہیں ہے؟ 9% یادو ہے اور 2 مرتبہ ان کا مکھیہ منتری بن جاتا ہے.
کیا سیکولرزم کو بچانا ہمارے دلت بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سیکولرزم کو بچانا ہمارے OBC بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیوں نہیں یہ سب لوگ مل کر ان سے کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو بچاؤ، مگر سیکولرزم کو بچانا صرف مسلمانوں کے گلے میں ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا جاتا ہے اور ہم اس سانپ سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں۔ یہ سانپ ہم کو ہی ڈستا ہے، ان کو نہیں ڈستا، ہم برباد ہو کر رہ گئے۔ 60 سال بھارت کے مسلمانوں نے سیکولرزم کے نام پر ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا۔ بتاؤ کیا حاصل کیا آپ نے؟ بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے سماجوادی کو اقتدار دیا، ملائم سنگھ یادو کو مکھیہ منتری بنایا، آپ نے ووٹ دیا، اکھلیش کو مکھیہ منتری بنا دیا، آپ نے بہن مایاوتی کو مکھیہ منتری بنایا، اس سے پہلے برسوں آپ نے لوک دل اور کانگریس کو ووٹ دیا۔ ارے بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ترقی ہوئی؟ کیا تم نے کچھ حاصل کیا؟ یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ بات نہیں بتائی جاتی، بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کم کماتا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کم پڑھا لکھا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے غریب ہے، وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور میں سچائی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھو، کہاں ہے تم اور کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ تم اپنی جوانی میں اگر آج کوئی 60 سال کا ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ اگر تمہارا بیٹا 25 سال کا ہے تو تم 25 سال میں کیا کماتے تھے؟ اس سے کم تمہارا بیٹا آج کما رہا ہے۔ اس کو انٹر جنریشن موبلٹی کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں سب سے کم ہے۔ سب سے اتر پردیش میں صرف 2% مسلمان گریجویٹ ہوتے ہیں، صرف 2%۔ اتر پردیش میں سب سے زیادہ بچے اور بچیاں اسکول کے باہر ہیں، مسلمان ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اویسی ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ کو دھوکہ دیا گیا۔ آپ کو ہر چناؤ میں آ کر کہا گیا کہ زندگی اور موت کی بات ہے، سیکولرزم کا معاملہ ہے، مسلمانوں ایک ہو کر کبھی سماجوادی کو دے دو، کبھی BSP کو دے دو۔ مسلمانوں اس چناؤ میں تم کو ایک ہونا ہے، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ ووٹ دیا ان پارٹیوں کو، مگر کیا تم نے کبھی ووٹ دیا اپنے آپ کو؟ کیا تم نے ووٹ دیا اپنی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کے اسکول کے لیے، اترولا میں ایک ریلوے کی لائن کے لیے، اترولا میں اسکول اور پالی ٹیکنک کے لیے، اترولا میں چینی کے مل میں قیمتوں کو دلانے کے لیے؟ یہی بات میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ کوئی سماجوادی کا، BSP کا، کانگریس کا کوئی آ کر کہے گا کہ اگر ڈاکٹر منان کامیاب ہوگا تو کیا کر لے گا وہ؟ کوئی پوچھے گا آپ سے کہ اگر مجلس کے 10-15 MLA انشاءاللہ اتر پردیش میں کامیاب ہو گئے تو کیا کریں گے؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ ہے، اگر آپ کے دل میں سوال ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ پورے بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے قریب پارلیمنٹ کے سانسد کے ممبر ہیں، ان 540 میں مجلس کے صرف 2 ہیں، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ 2 دیوانے کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی ضرورت ہے، آپ کو اس طرح کے ودھائک اور MP کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی قوالی پارٹی میں کوئی ہارمونیم بجانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ پارٹی کے جیت بھی جاتے تو کیا کرتے؟ آپ نے دیکھا کبھی قوالی کو؟ ایک تھالی مارنے والا ہوتا ہے، ایک تبلچی ہوتا ہے، ایک ہارمونیم بجاتا ہے، ایک راگ کھینچتا ہے۔ ایک رب اب آگے الیکشن آ گیا تو پوری قوالی پارٹی آ گئی مجلس کے خلاف، ایک ہارمونیم بجا رہا ہے، ایک راگ بجا رہا ہے، ایک تبلچی ہے۔ ارے تم جو کام کر رہے ہو، میں مجلس کے مخالفین سے کہہ رہا ہوں، ارے تم تو
اس طوائف سے بھی بدتر ہو، کم سے کم وہ اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے کرتی ہے، تم تو قوم کا مستقبل برباد کر رہے ہو، تم تو قوم کا مستقبل برباد کر رہے ہو۔ بتاؤ آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ کے پاس میں یہ اعداد و شمار، یہ فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں، کچھ جواب نہیں دے سکتے ہمارے دلائل کا، صرف یہی کہتے ہیں کہ اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ہاں، زندہ ہوں تو زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا، جو مردہ ہے اس میں جذبات نہیں ہوتے۔ اللہ نے دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا، اللہ نے دماغ دیا کہ اٹھاؤ نا انصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ تو اٹھاتا ہوں، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے احساس دیا انسان کو کہ ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو، تو بولتے رہتے ہیں۔ اب جو مردہ ہو چکے ہیں، جن کا ضمیر مر چکا، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا، جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ چھین لیا گیا، وہ کیا محسوس کریں گے کسی مظلوم کی تکلیف کو؟ وہ صرف الیکشن میں آ کر کہیں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ، ووٹ کو ٹوٹنے مت دو، ان کو کامیاب کرو۔ ارے جب 9% یادو 2 بار اپنا مکھیہ منتری بنا لیتے ہیں، تو کیا اتر پردیش کی ودھان سبھا میں آپ مجلس کے 15-20 اراکین اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ کیا ابواللہ سے ڈاکٹر منان کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو کرنا ہے، بتانا ہے۔ لوگ یہاں پر بیٹھ کر، یاد رکھو میری ایک بات کو، میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے مگر تھوڑا تجربہ ہے۔ انسان جب ایک مرحلے پر پہنچ جاتا ہے نا، جہاں پر اس کو فیصلہ لینا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھو، دماغ آپ سے کہے گا خطرہ مت مول لے، دماغ کہے گا کہ خطرہ مت مول لے، دل بولے گا پیارے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، دل کا ساتھ دو، دل کا ساتھ دو۔ دماغ تم کو ڈرا دے گا، تم دماغ سے پوچھو گے اللہ کہاں ہے، تو دماغ سے سوال، دماغ بولے گا کہاں ہے اللہ، دل بولے گا ارے پیارے زمین و آسمان کا خالق تو وہی ہے۔ جو بغیر دیکھے جس پر ایمان لانا، وہ دماغ کا کام نہیں، وہ دل اور دماغ کا کام ہے۔ تو صرف دماغ کے غلام مت بن جاؤ، دونوں کو استعمال کرو، اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر میں ڈاکٹر منان کو ووٹ دوں گا تو اترولا کا کیا فائدہ ہوگا، میں ڈاکٹر منان کو ووٹ دوں گا تو اترولا کے بھائی چارگی کا مضبوط ہوگی، اگر میں ڈاکٹر منان کو ووٹ دوں گا تو یہاں پر روڈیں بنیں گی، اگر میں ڈاکٹر منان کو ووٹ دوں گا یہاں پر اسپتال بنے گا، اگر ڈاکٹر منان کو ووٹ دوں گا تو پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہوگا، اگر میں ڈاکٹر منان کو ووٹ دوں گا تو کیا میرا ودھائک لکھنؤ جب جائے گا تو کیا خالی اپنی گاڑی میں ٹائیں ٹائیں لگا کر خاموش ہو جائے گا، یا پھر اسمبلی میں جا کر لکھنؤ کی ودھان سبھا میں آپ کی آواز بنے گا، لکھنؤ کی حکومت کے سامنے آپ کے مسائل کو بیان کرے گا؟ یہ فیصلہ آپ سے لینے کی میں گزارش کر رہا ہوں، ان بات پر آپ غور کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فرعون کو بھی بڑا غرور تھا، فرعون کو بڑا غرور تھا کہ میرا اقتدار ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ مکھیہ منتری اور نریندر مودی کو بھی بڑا غرور ہے کہ ہم اقتدار پر رہیں گے آئندہ 20 سال۔ اندرا گاندھی کو بھی یہی خیال تھا کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، مگر سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اقتدار پر ہمیشہ رہیں گے، قدرت نے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب اتر پردیش میں یوگی اور بی جے پی کی سرکار نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، آپ کو اپنے اترولا سے اپنے ایک بہترین ودھائک کو کامیاب کر کے لکھنؤ کو بھیجانا ہے۔ اترولا کی ترقی کے لیے آپ کو یہاں پر ان کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ اب کوئی یہ ہمارے میڈیا کے لوگ یہ پوچھیں گے کہ اویسی صاحب آپ نے بہت بول دیا، بی جے پی کو زیادہ نہیں بولتے آپ، یعنی ہماری تقریر کے الفاظ اور جملوں کو
یہ سیکولر، کمیونل، لبرل، یہ لوگ اس کو تولتے ہیں. کتنا بولے؟ 40% بابا کو بولے تو کیا 50% اکھلیش کو کیوں بول دیے؟ یہ تولتے ہیں. اور جب مودی کے سبھا میں جاتے ہیں تو ایسا بیٹھتے ہیں، ہاں پپا جی بول رہے ہیں. سماجوادی کے سبھا میں جاتے ہیں تو بھائی نیتا بول رہا ہے، بھیا جی بول رہے ہیں. اور ہم جب بولتے ہیں تو کتنا بولے تولتے ہیں. ہم کیا کوئی ٹماٹر بیچ رہے ہیں یہاں پر؟ ہم عوام کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اترلا کے جنتا کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں. ہم تو مستقبل میں آپ کے مسائل کا حل، اس کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں. ہم تو آپ سے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کیسے آپ کو اتر پردیش میں اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے. جب 9% یادو اپنی لیڈرشپ کو بنا دیے، ملائم سنگھ یادو اور ان کے بیٹے کو اپنا نیتا بنا دیا. دلت میں ہمارے جاٹو بھائی اور بہنوں نے بہن مایاوتی کو اپنا نیتا بنا دیا. کرمیوں نے اپنی لیڈرشپ وہ انوپریا پاٹل کو بنا دیا. آگرہ کے باگھیلوں نے اپنا نیتا باگھیل صاحب کو بنا دیا. ٹھاکروں نے بابا کو اپنا لیا. سب نے برہمنوں کی ایک پالیسی ہے. آپ بتائیے اگر اس میں اگر کہیں پر کوئی نظر نہیں آتا تو مسلمان ہے. بتاؤ آپ کا نیتا کون ہے؟ بتاؤ تمہارا نیتا کون ہے؟ میرا نام مت لو، اپنے دل سے سوال کرو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مسلمانوں کا اتر پردیش میں نیتا کون ہے؟ کون ہے تمہارا نیتا جو تمہاری ودھان سبھا میں تمہاری آواز کو اٹھائے گا؟ کون ہے مسلمانوں کا نیتا اتر پردیش سے؟ بتائیے آپ. کیا آپ اسی طرح نہیں ہے بولیں گے یا بنائیں گے؟ کیا اترولا میں بنائیں گے یا پورے یو پی میں بنائیں گے؟ آپ کو پورے یو پی میں بنانا ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. اس سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، اتر پردیش کی جمہوریت مضبوط ہوگی. کیسے ہوگی؟ جب تمام سماج نے اپنا نیتا بنا لیا، اپنی لیڈرشپ بنا لی. اور ہم نہیں بنا پائے. کیوں نہیں بنا پائے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان دھوکے بازوں پر بھروسہ کیا جنہوں نے ہم کو ہمیشہ دھوکہ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے یہ ودھان سبھا کے چناؤ، آپ کو اتر پردیش کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا امتیاز جلیل نے کیا کہا تھا. اورنگ آباد مہاراشٹر میں 22-23 سال سے شیو سینا کا ایم پی تھا. جب امتیاز جلیل الیکشن لڑنے آئے میرے پاس تو میں نے کہا امتیاز صاحب دوبارہ سوچ لو. تو امتیاز صاحب نے کہا نہیں صاحب میں سوچ کر آیا ہوں، مجھے لڑنا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن. اور امتیاز جلیل کوئی خاندانی سیاستدان نہیں ہے. ان کے والد جلیل صاحب اورنگ آباد کے ایک مشہور ڈاکٹر تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. امتیاز جلیل 25 سال کا جرنلسٹ تھا. مجھ سے آ کر کہا کہ مجھے لڑنا ہے. میں نے کہا سوچ کر آ کر بولو. بولے نہیں صاحب سوچنا نہیں ہے، آپ مجھے اپنا فیصلہ سنائیے. میں اورنگ آباد کے تمام مجلس کے ذمہ دار آئے. میں ان کی ضد اور ان کے جذبے کو دیکھ کر ان کے سامنے کہا جاؤ اور الیکشن لڑو. 23 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو امتیاز جلیل نے ہرا کر وہاں سے مجلس کو کامیاب کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا، لڑنے کا جذبہ تھا. اب اترولا کی عوام کو بھی اپنے دلوں میں ایک اعتماد کو بحال کرنا، اعتماد کو مضبوط کرنا ہے کہ ڈاکٹر منان ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا خادم ہے، ہمارا غلام ہے. جو آپ پکاریں گے تو دوڑ کر آپ کے درمیان میں آئے گا. یہ فیصلہ آپ کو اترولا میں کرنا ہے. اگر آپ اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھیں گے تو یاد رکھو ہم کوئی چیز کو بھی حاصل کر پائیں گے. انسان اگر اپنے عزم اور حوصلے کو پختہ رکھے گا
تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ نے انسان کو بہت بڑی طاقتور چیز دی ہے، اس کو ضد دی ہے۔ جب آپ ضد میں آ جائیں گے کہ نہیں اترولا سے یہاں پر صرف مجلس کوٹ پڑے گا، اترولا کی جنتا کی بھلائی کے لیے ڈاکٹر عبد المنان کو کامیاب کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبد المنان یہاں سے آپ کا ودھائک بن کر لکھنؤ کو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کی سرکار ہے، یوگی کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، مودی کہتے ہم نے وہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ابھی نوئیڈا میں جیور ایک مقام پر ایک نیا ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد دیش کے وزیر اعظم پردھان منتری نے کیا۔ یہ بی جے پی والے کتنی بڑی چوری کرتے ہیں، دیکھو آپ کیا کیے۔ نوئیڈا میں جو ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر بیجنگ کے ایئرپورٹ کی فوٹو ڈال کر کہا نریندر مودی اس طرح کا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، یعنی چین کا ایئرپورٹ کی فوٹو ڈال کر یہ بتا دیا کہ مودی جی اس طرح کا ایئرپورٹ ڈال رہے ہیں۔ چین بولنا پڑا ارے بی جے پی والوں یہ ہمارا ایئرپورٹ ہے، تم کہاں سے تصویر لا لیے؟ یعنی کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ کی فیکٹری ہے یہ۔ بی جے پی جھوٹ کو پیدا کرتی اور ایسا پیش کرتی کہ سچ یہی ہے۔ بی جے پی بھارت کی جنتا سے کہہ رہی ہے کہ سچائی کی تحقیق مت کرو، جھوٹ کو سچ مان لو اور اگل لو، اس کو نگل لو۔ ایئرپورٹ کی فوٹو بھی چین کی ڈالے اور وہ چین بھارت کی سرزمین میں لداخ میں ڈپسانگ میں ڈمچاک میں ہاٹ سپرنگ میں چین بھارت کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ فوٹو ڈالنا تھا تو کم سے کم بھارت کے کسی اچھے ایئرپورٹ کی ڈالنا تھا، اٹھائے تو اٹھائے چین کی اٹھائے۔ ہائے مودی جی کتنی محبت ہے چین سے آپ کو، کتنی محبت ہے دیش کے پردھان منتری کو، اور بابا کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے۔ آج ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ تھا، TET ٹیسٹ تھا، 18 لاکھ بچے اور بچیاں اس امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک رات پہلے یعنی کل رات اپنے سینٹر پر جا کر کڑکڑاتی ہی سردی میں سینٹر کے باہر لیٹ کر بیٹھے تھے رات بھر، مگر جب صبح امتحان ہال میں گئے تو معلوم ہوا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار میں TET کا پیپر لیک ہو گیا، امتحان کا پیپر بابا لیک ہو گیا، اور وہ بچے جو مہینوں سے تیاری کر رہے تھے غریب پریوار کے، ان سے کہا گیا کہ اب دوبارہ آئندہ مہینے امتحان ہوگا۔ بی جے پی والوں تم ایک امتحان کا پیپر نہیں بچا سکتے، تم اتر پردیش کے غریب کو کیا بچاؤ گے؟ ایک امتحان کا پیپر بی جے پی نہیں بچا پائی، وہ بھی لیک ہو گیا۔ بابا یہ ٹھوک دو کی پالیسی میں پیپر کیسا لیک ہو گیا؟ بتاؤ یوگی آدتیہ ناتھ، تو آپ تو کہتے ہیں ٹھوک دیں گے، نام بدل دیں گے، اب بابا بولیں گے کہ TET کا نام بدل دیتا ہوں پیپر لیک نہیں ہوگا۔ ہر جگہ نام بدل دیں گے، پیپر لیک ہو گیا۔ 20 لاکھ بچے اور بچیاں جو آج پرائمری اپر پرائمری کا امتحان لکھ رہے تھے، ٹیچرز کا امتحان، وہ پیپر لیک ہو گیا۔ یہ کون سی سرکار ہے بی جے پی کی جو غریب نوجوانوں کو اتنا مایوس کر دیتی؟ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم کہ اتر پردیش میں آج اتر پردیش میں گائے کی بہت عزت ہے، مسلمان کی نہیں۔ گائے کو انسان سے بڑا عزت دی جاتی ہے۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے منچ پر ہمارے پنڈت رام نواس شکلا جی بیٹھے، ہم ان کے بازو بیٹھے۔ اب ٹی وی والے پوچھیں گے یہ اویسی بابا کے بازو کیسے بیٹھ گیا؟ یہ بابا میں وہ بابا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بابا کے دل میں انسانیت سے محبت ہے، یہ بابا کے دل میں ہر مذہب سے ماننے والے سے محبت ہے۔ وہ بابا میں معاملہ الٹا ہے ان کا، اور یہ بابا نام نہیں بدلنا چاہتے، یہ بابا ٹھوک دو کی نہیں، یہ دل سے لگانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم کہ
2018 میں لکشمن پور گاؤں بلرامپور ضلع میں سپٹمبر 2018 میں یہ جو اپنے آپ کو گائے کا رکشک مانتے ہیں وہ ایک شخص کو پیٹنا شروع کر دیے، خوب مارنا شروع کر دیے. تو اس شخص نے کہا ارے مجھے کیوں مار رہے ہو، میری گائے ہے. تو بولے نہیں تو کاٹنے لے کر جا رہا ہے. ارے وہ بولا کہ ارے میں ہندو ہوں مسلمان نہیں. بولے نہیں تو کاٹ رہا ہے. اس نے کہا کہ میرا نام کیلاش ناتھ شکلا ہے، لکشمن پور گاؤں بلرامپور ضلع، سپٹمبر 2018. ارے وہ براہمن تھا، انہوں نے اس کو بھی پیٹ دیا. دیکھتے ہی نہیں ہیں بنکروں کا مسئلہ، انصاری بھائیوں کا. بجلی کی قیمت اتنی آسمان کو چھو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے بابا کو. قریش برادری کے لوگ برسوں سے کاروبار کرتے ہیں، ان کو برباد کر دیا گیا. سماجوادی کی سرکار تھی، 2017 تک کوئی سلاٹر ہاؤس کا پرمیشن رینیو نہیں کیا، مگر اب چناؤ آ گئے تو سماجوادی بولے گی ہم سیکولر ہیں، اویسی کی باتوں میں مت جاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی نے اب یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں، اچھا بابا کی حکومت کا ایک اور کارنامہ سن لو آپ. نریندر مودی کی سرکار میں نیتی آیوگ ہے. نیتی آیوگ نے لکھا کہ پورے بھارت میں سب سے زیادہ غریب لوگ بہار میں ہیں 52%، پھر جھارکھنڈ میں شاید 45 یا 47، اور تیسرے کہاں پر ہے سب سے زیادہ غریب؟ کہاں ہے؟ زور سے بولو، ڈرو مت. دلی کی مودی کی نیتی آیوگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، بی جے پی کی سرکار ہے، مودی پردھان منتری، یوگی مکھیہ منتری، اور بھارت میں تیسرے سب سے زیادہ غریب لوگ کسی پردیش میں رہتے ہیں تو اتر پردیش میں رہتے ہیں. مبارک ہو یوگی، کیا سرکار ہے! ڈبل انجن کی سرکار ہے. یہ اتنا ڈبل انجن ہے کہ غریبی بڑھتی گئی. پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے. گنے کی بات نہیں کریں گے، جنا کی بات کریں گے. گنے کی قیمت کی بات نہیں کریں گے، جنا کی بات کریں گے. ارے جنا سے ہم کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس جن کو تو ہم نے بند کر کے 75 سال پہلے پھینک دیا کہ جا پاکستان، یہ بھارت میرا ہے. مگر یوگی اور بی جے پی آر ایس ایس کو جنا کی فکر، ہم کو گنے کی قیمت کی فکر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر اتر پردیش میں یہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی بی جے پی کے لوگوں کو. یہاں پر 25 اور 29 سال کے نوجوان کتنے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھاؤ، ڈرو مت. اچھا آپ میری بات سنو، آپ نیچے رکھ لو، اٹینڈنس میں آپ کا نام لکھا گیا. 25 اور 29 سال کے درمیان میں 2017 میں 15% ایسے بچوں کو نوکری کی ضرورت تھی 2017 میں. اب 2021 میں وہ بڑھتے بڑھتے 23% ہو چکے ہیں. 25 اور 29 سال کے بچے 23% کو نوکری کی ضرورت ہے. تو یوگی آدتیہ ناتھ اور مودی نے کیا کیا؟ نوکری مت کر گائے رکشک بن جاؤ، نوکری مت کر ماب لنچنگ میں لپیٹ جاؤ، نوکری مت کر یہ دیکھ کہ کوئی مذہب تو تبدیل نہیں کر رہا ہے. ارے نوجوانوں، کیا تم کو نوکری نہیں چاہیے؟ اور پھر یہاں پر آپ یہ بھی بتا دو کہ یہاں پر 20 اور 24 سال کے درمیان میں کتنے نوجوان ہیں؟ 20 اور 24 سال کے درمیان میں میں آپ کو ایک بری خبر سنا رہا ہوں. 5 سال پہلے 23%، 20 اور 24 سال کے بچوں کو نوکری کی ضرورت تھی، وہ بڑھتے بڑھتے اب 31% ہو گیا، 31% ہو گیا. بتاؤ مودی جی، یہ کون سا ڈبل انجن ہے؟ چلتا ہی نہیں ہے. لکھنؤ میں ہی رک جاتا، تم دلی سے باہر ہی نہیں نکلتے. مگر مودی جی ہر اتوار کو آ کر بولتے ہیں من کی بات سن لو،
من کی بات یہ ہے کہ بھارت کے نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے. من کی بات یہ ہے کہ سرسوں کے تیل کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے. من کی بات یہ ہے مودی جی کہ قیمتوں کی وجہ سے بھارت کا غریب, چاہے مسلمان ہو, دلت ہو, برہمن ہو, او بی سی ہو, سب پریشان ہے. اس کا علاج بتاؤ. تو مودی جی کہیں گے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, اس کا علاج صرف یہی ہے کہ مجھے تم ووٹ ڈالتے رہو, ہم قیمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. میں صرف ایک الیکشن یا 2 الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آیا ہوں تو اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا. میری جماعت کو آپ اپنے دعاؤں سے مضبوط کرتے رہیں گے. مجھے آپ کے خون کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت, اپنی انا کے لیے نہیں آیا ہوں, نہ کبھی آؤں گا. میں یہاں پر مسلمانوں کے لیڈرشپ کو بنانے آیا ہوں, جیسے دیگر سماج نے اپنی لیڈرشپ بنائی. اتر پردیش میں مسلمانوں کو اپنی لیڈرشپ بنانا پڑے گا. میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے ایک اور اہم مسئلہ ہے CAA کا. CAA کا قانون مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا قانون ہے. یہ یاد رکھو میری اس بات کو. یوگی آدتیہ ناتھ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور ماحول کو بگاڑ رہا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ, اتر پردیش میں کتنا اچھا ماحول ہم نے دیکھ لیا. آج TET کا امتحان میں پیپر لیک ہو گیا, مگر میں بھارت کے مسلمانوں سے اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے, اتر پردیش کے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے. اس قانون کو نریندر مودی کی سرکار کو واپس لینا ہے. جیسا کسانوں کے احتجاج پر مودی نے